سید علی اسکندر شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب کی خدمت پیش کروں گا۔ کس نے کہا کہ مفتی ملا کے شر میں آ، کس نے کہا کہ مفتی و ملا کے شر میں آ، یا دشمن علی کی حدود اثر میں آ، جنت خریدنے کو چلا ہے جان من، بہلول کے سجے ہوئے نیلام گھر میں آ۔ بارے دیگر صلوات۔ اب میں اسٹیج پہ اس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں کہ جو پورے اٹلی میں اور اسپیشلی یہاں مچراتے کے جو حضرات ہیں وہ انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان کا نام ہی لے لوں کہ سید ابرار شاہ صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بارے دیگر صلوات۔ علی منی فرمان حضور دا، بسم اللہ۔ علی منی فرمان حضور دا ہے اور ملا ونڈ پان دی لوڑ نہیں۔ علی منی فرمان حضور دا ہے اور ملا ونڈ پان دی لوڑ کی ہے، اور سیدھا راہ چھڈ کے فردوس والا ایویں دوزخ وال جان دی لوڑ کی ہے، اور جو گستاخ ہوے مولا مرتضی دا اس نال یاری لان دی لوڑ کی ہے، اور ساجد علی جو حق نو نہیں مندا اور رب نو اودے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات۔ سامعین، میرا کوئی پروگرام مجلس پڑھنے کا نہیں، صرف حاضری لگوانی ہے کہ یہاں سے اٹلی میں ہم کوریدونیا مچراتا میں آئے تو جس چیز کی ہمارے دل میں بہت خواہش تھی اس کو آج ہم پائے تکمیل تک دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں امام زمانہ کے دربار میں ہم دعا گو بھی ہیں۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، جو اس بات کا فخر بنے ہمارے لیے یہ سرمایہ ہیں جنہوں نے اس مشن کی تکمیل کی۔ وہ زمانہ تھا جب ہم 2 یا 3 آدمی یہاں سے کارپی جایا کرتے تھے، تو آج مچراتا میں دوسرا تیسرا محرم ہوا، ابھی جشن بھی ہوگا، ابھی چیلم بھی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ امامیہ بہت پھیلے پھولے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو میرے مناج القرآن کے ساتھی بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اہل سنت والجماعت بھی، اہل توشیع بھی، تو میرا تو ذاتی تعلق ہے سب سے۔ تو میں شان رسالت پہ کچھ فکرے پہلے مجلس میں دہرا چکا ہوں، وہی دہرانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کے لیے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم شیعہ محمد مصطفیٰ کو کیا مانتے ہیں، ان کا مقام ہمارے نزدیک کیا ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا ہے۔ تو صرف اس کے ضمن میں میرا 5 منٹ ٹائم گزر گیا، تو 5 منٹ ہیں، اسی کے ضمن میں 2 یا 4 فکرے دہرا کے اجازت لے رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، کوئی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنے نور سے، اپنے نور کی ایک کرن سے ایک نور کو خلق کیا۔ یہ میری مجلس بالخصوص میرے بھائیوں اہل منہاج القرآن، اہل سنت والجماعت کے لیے ہے کہ اہل توشیع
حضرت محمد مصطفیٰ کو کس مقام پہ مانتے ہیں، اس کے بعد ہم علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ علی نائب رسول ہے، علی خدا نہیں، علی امام رسول ہے، امام کائنات ہے، امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین کا رسول محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے اپنے نور کی ایک کرن سے ایک نور کو خلق کیا۔ تو اس نور کو جلدی سے اس نور کو 4,26,000 سال نوری، اس کا مطلب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کو جنت سے، علماء کہتے ہیں کہ جنت سے نکالا گیا، جتنی دیر بھی وہ جنت میں رہے، دنیا کے ہزاروں سال بنتے ہیں، نوری سال کے 6.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ نوری سال کے صرف 6.5 گھنٹے حضرت آدم جنت میں رہے، تو وہ 4,26,000 سال اللہ نے اس نور کو 14 حجابات میں رکھا۔ اس نور کو 14 حجابات میں رکھا۔ حجاب شرافت ہے، حجاب صداقت ہے، حجاب دیانت ہے، حجاب ایمانت ہے، حجاب شجاعت ہے، مختلف حجابات میں محمد مصطفیٰ کے نور کو رکھا۔ تو جب اس نور کو دیکھنے کا مشتاق ہوا خدا، تو اللہ نے اس نور کو سامنے اپنے غور سے، اپنے جمال سے، اپنے جلال سے جب اس نور کو دیکھا تو اس کی نور کی پیشانی پہ قطرات آ گئے۔ میری بات پہ غور کرنا، میں اپنی بات کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ علامہ نجم الحسن قراروی تاریخ اسلام اور اہل سنت والجماعت کے 4 علماء کے فتوے سے یہ بات کر رہا ہوں، اپنی بات سے ایک لفظ بھی بیان نہیں کروں گا۔ کہ جب اللہ نے جمال سے، اپنے جوہر جلال سے اس نور کو دیکھا تو اس نور کی پیشانی پہ قطرات آئے، تو جب ان قطرات کو اکاؤنٹ کیا گیا تو وہ 1,23,999 قطرات تھے۔ تو محمد مصطفیٰ کی پیشانی کے قطرات کا نام ہے انبیاء۔ ہمارا جو ایمان ہے، ہم محمد مصطفیٰ اس نبی کو نبی مانتے ہیں جس نبی کے قطرے سے آدم بنے، جس نبی کے قطرے سے عیسیٰ، موسیٰ، اتنے جو جلال والے انبیاء جتنے بھی کائنات میں تشریف لائے، وہ محمد مصطفیٰ کی پیشانی کے قطرات سے پیدا ہوئے۔ یہ ہے مقام محمد مصطفیٰ۔ تو اس کے ضمن میں شاہ صاحب میں اجازت چاہوں گا 2 منٹ۔ اس ضمن میں پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں محمد مصطفیٰ انبیاء سے افضل ہے۔ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، اس دلیل تک جب تک نہ پہنچا جائے کوئی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ میں نے اپنی بات کو طول نہیں دینا۔ حضرت ایوب پیغمبر، تمام پیغمبروں میں 2 ان کی نشانیاں بیان کر کے سٹیج چھوڑ رہا ہوں کہ حضرت ایوب پیغمبر، اللہ نے اپنے ملائکہ سے ارشاد فرمایا، دیکھو میرا نبی کائنات کا امیر نبی ہے، جس کے چرواہے جو ان کا مال چرواتے تھے 4,000 تھے۔ ان کے پاس جتنی دولت تھی اس زمانے میں سب سے امیر تھا حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میرا نبی اتنا امیر ہونے کے باوجود میری اتنی عبادت کرتا ہے۔ تو ملائکہ نے کہا اللہ اس کو غربت دے کے بھی دیکھ، کیا تیری عبادت کرتا ہے، تیرے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اے ملائکہ، میرے جو ہوتے ہیں وہ ہر حال میں میری عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ امارت میں ہوں، خواہ وہ غربت میں ہوں، خواہ وہ بیماری کے عالم میں ہوں، وہ میری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب اس ضمن سے گزرے تو اللہ نے امتحان لینا چاہا۔ آل محمد اور انبیاء میں فرق کی بات بتانے کے بعد چھوڑ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا، جانور مر گئے، بیٹے مر گئے، سونا مٹی مل گیا، حکومت جاتی رہی، جن پر حکمران تھے انہوں نے شہر سے نکال دیا، جسم پہ کیڑے پڑ گئے، بلکہ ایک دن ایسا آیا کہ جنگل میں
بیمار پڑے ہیں, کیڑے گوشت کھا رہے ہیں, کھا کھا کے جب وہ سیر ہو گئے تو ایک کیڑا زمین پہ گرا تو حضرت ایوب نے اٹھا کے اسے اپنے جسم پہ رکھا کہ اللہ نے تیری خوراک میرے جسم میں رکھی ہے, تو مجھے کیوں چھوڑتا ہے, میں تو اللہ کی رضا میں بیٹھا ہوں. تو یہ امتحان کا عالم تھا. تو جب وقت گزرتا گیا تو ایک ایسا وقت بھی ایوب نبی پہ آیا کہ ایوب نبی کی بیوی جناب رحمت حضرت یوسف کی بھتیجی تھی, حضرت یوسف پیغمبر کی بھتیجی تھی. یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں, یاد رکھا کرو, یہ تاریخ کی باتیں ہیں. تو جب حضرت ایوب کی بیوی ایک بازار میں گئی, کچھ مانگنے کے لیے گئی کیونکہ ان کے شوہر بیمار ہیں, تو شیطانی روپ میں بی بی کے سامنے آیا. تو نبی کی غیرت کا امتحان آ گیا. تو جب سامنے آیا تو اس نے بولا, یہ تاریخ کے لفظ ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تو یوسف کی بھتیجی ہے, تو خوبصورت ہے, اگر تو چاہتی ہے کہ میں تجھے مالا مال کر دوں تو تو مجھے اپنے سر کے بال دکھا دے. تو بی بی غیرت سے تڑپی, واپس نبی کے پاس آئی, کہا میرے اللہ کے نبی, اگر تو مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں تیرے خدمت کے لیے اپنی اس قربانی کو پیش کر دوں تو میں حاضر ہوں. تو اللہ کا نبی ایوب جو پہلے دن سے بیٹے مر کے نہیں تڑپا, جائیداد دولت دنیا کی ہر چیز جاتی رہی نہیں تڑپا, تو جب اس کی غیرت کا شاہ صاحب امتحان آیا تو میرے اللہ کا نبی تڑپ کے اللہ کے دربار میں دعا گو ہوا کہ اے میرے اللہ, آج سے میرا امتحان ختم کر لے, میری منزل ختم ہو گئی. تو آ کر بلا کے میدان میں دیکھ میرے محمد اور ایوب میں فرق کیا ہے. کیوں ہم آل محمد کا غم مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ جہاں سے ایوب نے چھوڑا تھا وہاں سے زین العابدین نے شروع کیا. جہاں سے ایوب نے چھوڑا وہاں سے زین العابدین نے بدماشو کے مجمع میں, شام کے دربار میں, یزید ملعون کے دربار میں میرے مولا نے کھڑے ہو کے جب خطبہ دیا, جب یزید نے پوچھا وہ بی بی کہاں ہے جو حسین کی بہن ہے, تو اس وقت میری مخدومہ جب جناب سید سجاد تڑپے تو بی بی نے کہا نہیں بیٹا, ہم آل محمد کائنات کے تمام انبیاء سے افضل اسی لیے ہیں, ہم اپنی غیرت بھی دین اسلام پہ قربان کریں گے.